وزیر داخلہ محسن نقوی کی تعریف اور پارٹی قیادت پر تنقید کرنے کے جرم میں تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت نے علی امین گنڈاپور کے خلاف انضباطی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ان کی سیکورٹی واپس لے لی ہے۔ گنڈاپور کے خلاف مبینہ انضباطی کارروائی اور سیکورٹی کی واپسی کے معاملے نے پی ٹی آئی کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس پیش رفت نے نہ صرف پارٹی کے اندرونی اختلافات کو نمایاں کیا بلکہ اس سے حکومتی موقف اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیانات میں واضح تضاد بھی سامنے آ گیا ہے۔ پارٹی کے اندرونی معاملات پر نظر رکھنے والے مبصرین کے مطابق آفریدی حکومت کا یہ اقدام وقتی نظم و ضبط قائم کرنے کی کوشش تو ہو سکتا ہے، تاہم اس سے جماعت کے اندر موجود اختلافات مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس جارحانہ فیصلے کے بعد آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کا ایک ایسا طوفان برپا ہوگا جسے سنبھالنا پارٹی قیادت کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور سے سیکورٹی واپس لینے کا فیصلہ داخلی تقسیم کو مزید نمایاں کر سکتا ہے، اور اگر معاملات کو مفاہمت اور مشاورت سے حل نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں خان کی جماعت مزید کمزور ہو سکتی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے ترجمان فراز مغل کے مطابق شدید تھریٹ کے باوجود سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے گزشتہ رات اچانک سرکاری سیکورٹی واپس لے لی گئی۔ رات 11 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے سیکورٹی اسکواڈ کو واپس بلانے کی ہدایت دی گئی۔ ترجمان کے مطابق علی امین گنڈاپور کے سیکورٹی پر 16 اہلکار، گاڑیاں اور ایک جیمر تعینات تھا، جو اب واپس لے لیا گیا ہے۔ اس وقت ان کے ساتھ صرف ذاتی سیکورٹی اور ڈی آئی خان پولیس کے مقامی اہلکار موجود ہیں، تاہم ان کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے۔ فراز مغل نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے سیکورٹی واپس لینے پر کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اہلکاروں کو خوشی سے واپس جانے کی اجازت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ نے کبھی سرکاری سیکورٹی کا مطالبہ نہیں کیا، تاہم تھریٹ الرٹس کے باعث انہیں یہ سہولت فراہم کی گئی تھی۔ فراز مغل نے مزید کہا کہ اگر سہیل آفریدی کو بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیاں چاہیے تو علی امین ذاتی جیب سے انہیں یہ گاڑیاں فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وسائل موجود ہیں۔ علی امین کے آباء و اجداد کی ہزاروں کنال زمین ہے، چند کنال بیچ کر گاڑیاں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی صوبائی حکومت کی جانب سے سیکورٹی واپس لینے پر اپنی پارٹی کی حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس ایک جمر، 2 ڈبل کیبن گاڑیاں، ڈرائیور سمیت 14 افراد پر مشتمل عملہ تعینات تھا، تاہم گزشتہ رات ان سے سیکورٹی وزیر اعلیٰ کے چیف سیکورٹی افسر کے حکم پر واپس لے لی گئی ہے۔ ان کے مطابق جب چیف سیکورٹی افسر سے اپنی سیکورٹی واپس لیے جانے بارے وجوہات معلوم کی تو بتایا گیا کہ احکامات اوپر سے آئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈی آئی خان خیبر پختونخوا کا دہشت گردی سے متاثرہ علاقہ ہے، پھر بھی میری سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ گنڈاپور کا حکومتی فیصلے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گاڑیوں کی کمی ہے تو وہ اپنی گاڑیاں بھجوا سکتے ہیں، اور اگر انہیں دوبارہ سیکورٹی یا گاڑی دی گئی تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ ان کے بقول صوبے میں ان کی اپنی جماعت کی حکومت ہونے کے باوجود ان سے سیکورٹی واپس لینے کا اقدام بلا جواز ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے دفتر نے گنڈاپور کے دعووں کی تردید کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کی سیکورٹی واپس لینے سے متعلق زیر گردش خبروں میں کوئی صداقت نہیں، نہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا ہے اور نہ ہی متعلقہ حکام کو کوئی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کی سیکورٹی پر تعینات عملہ تاحال وہاں موجود ہے۔ مبصرین کے مطابق اس متضاد صورتحال نے پارٹی کے اندرونی ماحول پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک طرف سابق وزیر اعلیٰ اور ان کے ترجمان سیکورٹی کی واپسی کی تصدیق کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ ہاؤس اس کی تردید کر رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ معاملہ محض سیکورٹی کا نہیں بلکہ جماعت کے اندر پائے جانے والے اختلافات کی علامت بن چکا ہے۔ اگر قیادت نے بر وقت مفاہمت اور مشاورت کا راستہ اختیار نہ کیا تو یہ تنازع پارٹی کے اندر مزید دراڑیں ڈال سکتا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی ذرائع علی امین گنڈاپور کی زیر تاب آنے کی تصدیق کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی کو سراہنا اور پی ٹی آئی قیادت کی حکمت عملی پر سوالات اٹھانا ناقابل معافی جرم ہے۔
ان کے مطابق گنڈاپور نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ہمشیرہ علیمہ خان سے متعلق بھی ایسے بیانات دیے جو کہ غیر مناسب تھے اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کی مرکزی قیادت نے گنڈاپور کے انٹرویوز اور تقریر کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گنڈاپور کے ایک حالیہ ٹی وی انٹرویو اور دیگر بیانات کی چھان بین کے بعد ان کے خلاف انضباطی کارروائی کا اصولی فیصلہ کیا گیا تھا۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے واضح کیا تھا کہ بانی چیئرمین کے اہل خانہ سے متعلق کسی بھی قسم کا بیان برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اندیا دیا تھا کہ گنڈاپور کے خلاف پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر جلد ایکشن لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے بقول علی امین گنڈاپور سے سیکورٹی واپس لے کر ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں انہیں پارٹی کی فیصلہ سازی سے مکمل آؤٹ کرتے ہوئے کھڈے لائن لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب مبصرین کے مطابق گنڈاپور کے خلاف کارروائی سے پارٹی کے اندر ایک اور گروپ بندی جنم لے سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گنڈاپور کے حامی ارکان اسمبلی اور کارکن اس فیصلے کو سیاسی انتقام یا اندرونی طاقت کی کشمکش کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ اختلافات کھل کر سامنے آتے ہیں تو پارٹی کی پارلیمانی اور تنظیمی یکجہتی متاثر ہو سکتی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔